تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا هازم اللذات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لمكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز اور محترم خواتین، اللہ جل شانہ و من والہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کی بارش ان پر برستی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے. اللہ جل شانہ فرشتوں کی محفل میں ان کی تعریف کرتے ہیں. مبارک مجلس اگر ہمارا بیٹھنا اللہ کو اس میں پسند آ جائے تو یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے. بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ اللہ کے لاڈلے و پیارے ہوتے ہیں. ان کا ذکر، ان کی سیرت، ان کے مبارک اوصاف و اخلاق کو بیان کرنا اور سننا یہ ایک مستقل عبادت ہے اور اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے سندر و عرس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان مبارک و مقدس بزرگوں کی سیرت پاک سنی جائے، ان کی مبارک زندگی کے حالات سنے جائیں اور اپنی زندگیاں اسی کے مطابق ڈھالی جائیں. آپ کے رنگ میں ہم رنگے جائیں، آپ کی عادتیں اور اخلاق کو سیکھیں، آپ بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے راستے پر چلیں. دنیا میں جو ان کے راستے پر چلیں گے اور جو بزرگان دین اور اولیاء اللہ سے محبت کریں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ ان بزرگوں کے ساتھ حشر کریں گے. قیامت کے دن انہی اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھیں گے اور انشاءاللہ انہی بزرگوں کے ساتھ اور انہی اولیاء اللہ کے قدموں میں رہنے کو جنت میں بھی جگہ نصیب ہوگی. تو یہ سندل عرس اسی لیے کیا جاتا ہے کہ سال میں
مرتبہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے پیر و مرشد کی اور اکابرین امت کی زندگیاں سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں۔ جو غلط راستوں پر ہماری زندگیاں پڑ گئی ہیں یا غلط عادتیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اس کو چھوڑ دیں اور توبہ اور استغفار کریں، اپنے بزرگوں کے راستے پر اور ان اولیاء اللہ کے سیرت پر اور ان کی زندگی پر عمل کریں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں۔ ازلی کہتے ہیں ہمیشہ سے رہنے کو اور ابدی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو۔ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے ازلی اور ابدی کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیر و مرشد ہیں اور سب سے بڑے متکلم اور ولی کامل ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن انسان یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا اب یہ ہمیشہ رہے گا، ازلی نہیں ہے لیکن انسان ابدی ہے۔ اب ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، پدموں سال گزر جائے، الفاظ ختم ہو جائے، گنتی ختم ہو جائے، لیکن انسان پیدا ہونے کے بعد پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، جگہ بدل جاتی ہے، اس کے رہنے کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا یہ عالم ارواح میں تھا، جہاں سب کی روحیں جمع ہیں، وہاں سے اس کا انتقال ہوا تو یہ عالم فانی اور عالم دنیا میں آیا۔ جب یہاں سے اس کا انتقال ہوگا تو پھر یہ عالم برزخ میں جائے گا، جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے منتقل ہوگا اور اس کا انتقال ہوگا تو یہ عالم آخرت میں جائے گا۔ تو اس طرح اس کے رہنے کی جگہ بدلتی ہے، آدمی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے مرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، بلکہ یہ کہتے ہیں انتقال ہوا۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، یا کہتے ہیں وفات ہو گئی۔ وفات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لیے، یا کہتے ہیں وصال ہو گیا، اگلی زندگی سے اس کا اتصال اور اس کا ملاپ ہو گیا۔ ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ انسان فنا ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے۔ البتہ رہنے کی جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی عالم ارواح میں ہوتا ہے، وہاں سے انتقال ہو جائے تو اس دنیا میں اور دار فانی میں آتا ہے، یہاں سے انتقال ہو جائے تو یہ عالم برزخ میں جاتا ہے، جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ عالم آخرت میں جاتا ہے۔ تو اس کے رہنے کی جگہ بدلتی ہے، خود نہیں ختم ہوتا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ ازلی ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ دنیا میں آ جانے کے بعد پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں اکیلا اپنی طاقت، قوت و خزانوں کے ساتھ تھا۔ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میری عزت و عظمت کو پہچانے، میری طاقت و قوت کو پہچانے،
کبریائی اور بڑائی کو پہچانے، جسے عربی میں معرفت کہتے ہیں، کہ میری معرفت حاصل کرے، تو میں نے مخلوق پیدا کی۔ کون معرفت حاصل کریں گے؟ کون اللہ کو پہچانیں گے؟ وہ اللہ کی مخلوق پہچانیں گے۔ سب سے پہلے اس مخلوق میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ دنیا سے پہلے، جنت سے پہلے، لوح محفوظ سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، قلم سے پہلے، ہر چیز سے پہلے آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ پیدائش و ولادت ایک نور کی شکل میں تھی۔ وہ نور مجسم، اول تاخیر نور تھا۔ تو وہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے ساتھ رہی، ہزاروں سال تک اللہ کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ تھے اور اس کا حبیب تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اور مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم، اس نور کے فیض، اس نور کے فیض سے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا، پھر عرش اعظم کو پیدا کیا، اور پھر ساری مخلوق پیدا کی۔ اب اس تفصیل میں جائیں گے تو رات گزر جائے گی، تفصیل نہیں ختم ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش و خلقت کی تفصیل ہے، جو اللہ نے کس طرح مخلوق پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وادی نعمان میں۔ بعض کہتے ہیں کہ وادی عرفات میں آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور ان کی پیٹھ سے اور ان کی پشت سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو نکالا۔ قیامت تک جتنے اچھے برے، کافر و مشرک، مومن و مسلمان، جتنے قیامت تک آنے والے انسان ہیں، سب کو اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے اور پیٹھ سے نکالا، اور وہ سب چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے میدان میں بھر گئے۔ ان میں سے کچھ چہرے چاند کی طرح روشن تھے، کچھ ستاروں کی طرح روشن تھے، کچھ کے چہروں پہ لائٹ اور چراغ کی طرح روشنی تھی، اور کچھ کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ کچھ کے چہرے آمنے سامنے تھے، کچھ کندھے سے کندھے ملائے کھڑے تھے، کچھ پیٹھ سے پیٹھ ملائے کھڑے تھے، اور کچھ چہرے سے چہرہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس ساری انسانیت سے آدم علیہ السلام کی اس پوری اولاد سے پوچھا، الست بربکم، ارے انسانوں، ارے آدم کی اولاد، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تمہاری پرورش کرنے والا، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں؟ اب یہ سوال علم کسی نے حاصل نہیں کیا، معلوم کسی کو ہے نہیں، کون جواب دے گا؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اس کا کیا جواب ہوگا، اور ہم نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے۔ کچھ دیر میں انہی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں سے ایک شکل 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھی، اس کی زبان پاک سے نکلا، انت ربنا یا رب، بلا انت ربنا، بے شک آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ یہ جواب دینے والی ذات اقدس آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی خاموش، رسول خاموش، ساری انسانیت خاموش تھی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے، اور آپ ہی ہمارے پالنے والے اور پرورش کرنے والے۔
جب آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا تو تمام نبیوں نے کہا بلا انت ربنا یا رب. تمام نبیوں نے آپ سے سن کر، آپ سے سیکھ کر سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارا رب ہیں. پھر تمام مومنین نے بھی کہا. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا دیکھو تم سب نے اقرار کیا ہے کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا، میں تمہارا پالنے والا، میں تمہارا جلانے والا، میں تمہیں زندگی دینے والا، اور میں تمہیں نفع پہنچانے والا، اور میں تمہارے حالات کا بنانے والا، اور میں تمہاری تربیت کرنے والا، سب کچھ کرنے والا میں ہوں اور اکیلا ہوں. وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں. مکے کے کافروں نے، مکے میں یہ دستور تھا کہ حسب نسب اور ان کا شجرہ بیان کرتے تھے کہ تم کس کی اولاد ہو. کوئی ناجائز اولاد تو نہیں، تمہارا باپ کون، دادا کون، کہاں جا کر تمہارا نسب نامہ ملتا ہے. اس عربی میں شجرہ کہتے ہیں. شجرہ کہتے ہیں درخت کو، اس کی جڑیں ہیں اور اس کا تنا ہے، پھر اس کی ہزاروں ڈالیاں اور پتے نکلتے ہیں اور پھول نکلتے ہیں، لیکن سب کی جڑ ایک ہوتی ہے. تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں عرب کہ تمہارا شجرہ کیا ہے، تمہاری اصل کیا ہے، تم کہاں سے ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی مانو اور اسی کی بندگی اور عبادت کرو، تو سب نے بہت سے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ تمہارے رب کا شجرہ کیا ہے. شجرہ بیان کرتے ہو کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے باپ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، تمہارے رب کا شجرہ کیا ہے، وہ نسب نامہ بیان کرو. تو اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ تعالیٰ کا شجرہ بیان کیا کہ میرے حبیب ان سے کہو اس کا کوئی شجرہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ نرادھار ہے. کائنات تو مخلوق کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں. تو وہ اللہ جل شانہ کی شان میں اللہ تعالیٰ کا شجرہ بیان کیا کہ میرے حبیب ان سے کہو اس کا کوئی شجرہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ نرادھار ہے. کائنات تو مخلوق کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں. تو وہ اللہ جل شانہ کی شان میں یہ نازل ہوا کہ وہ تنہا اور اکیلا ہے، وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا اور اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں. تو اللہ جل شانہ نے اس میدان عرفات میں تمام انسانوں سے کہا کہ اے انسانوں، تم نے اقرار کیا ہے کہ میں تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں جلانے والا اور تمہیں روزی دینے والا اور تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. یاد رکھنا، نیا دنیا میں جا کر اس کو بھول نہ جانا. تمہارے اس وعدے پر، تمہارے اس عہد و پیمان پر میں گواہ ہوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام گواہ ہیں اور یہ زمین و آسمان گواہ ہیں کہ تم نے اس زمین آسمان کے سامنے اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے اور میرے سامنے اس کا عہد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی جلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، وہی پرورش کرنے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجیں گے، اب علماء کو بھیجیں گے، اولیاء اللہ کو بھیجیں گے اور تمہیں وہ پرانا سبق یاد دلاتے رہیں گے. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں. اس کو بتانے کے لیے ہم بھیجیں گے، ایک سلسلہ جاری کریں گے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اسی کو بتانے کے لیے
1.25 लाख नबी आए या 1,80,000 या उससे ज्यादा नबी और पैगंबर और रसूल दुनिया में, और सबकी एक आवाज थी कि इंसानों, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा जिलाने वाला, तुम्हें जिंदगी देने वाला एक अकेला रब है, वही अल्लाह जल्ले शानहू की ज़ात अक़दस। उसकी इबादत करो, उसकी बंदगी करो, उसके सामने झुको, उसकी फरमाबरदारी करो। ये तमाम नबियों की मुत्तफ़िक़ा राय और सबकी एक ही दावत है और सबका एक ही फैसला है। सबने यही दावत दी, सबने यही लोगों को बुलाया कि अल्लाह की मान लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत दे। आखिर में 1.25 लाख नबियों ने या 2 लाख नबियों ने या कमोबेश जितने नबी और रसूल आए थे, सबकी मजमूई तालीम और सबकी मजमूई दावत और सबके बयानात लेकर और सबकी तालीम और सबका इल्म लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जितने नबियों ने पहले तालीम दी थी, जितनी आसमानी किताबें पहले आई थी, जितने बुजुर्गों ने पहले जो कुछ भी सिखाया और लाया था, वो सब अकेले हजरत सैयदना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। लेकिन अल्लाह जल्ले शानो का एक फैसला ये भी है, एक वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंसान पैदा होने के बाद कभी खत्म नहीं होता, बल्कि जगह बदल देता है। एक दूसरा ज़ाब्ता और कानून अल्लाह ताला का ये है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर एक को मौत से वास्ता पड़ेगा, मौत से दो चार होना पड़ेगा, मौत के बगैर किसी का छुटकारा नहीं है। इसीलिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़कुरू हाज़िमुल लज़्ज़ात, लज्जतों को ढाने वाली और ख्वाहिशात का गला घोंटने वाली, अरमानों के गले पर छुरी फेरने वाली चीज को याद करो। वो क्या है? वो मौत है। इंसानों का गला घोंटने के लिए, उसकी अरमानों का गला घोंटने के लिए, उसकी ख्वाहिशात पर पानी फेरने के लिए, उसकी तमाम तमन्नाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह ने मौत को पैदा किया। ये मौत इंसान की तमन्नाओं का और इसकी अरमानों का गला घोंट देती। तो अल्लाह जल्ले शानहू ने मौत हर एक पर मुसल्लत की है। यहां तक कि एक वक्त आएगा इंसान तो मरेंगे ही, फरिश्ते भी मरेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी, मिकाईल को मौत आएगी, इसराफील को मौत आएगी, इज़राइल और मलकुल मौत को भी मौत आएगी। कोई बाकी नहीं रहेगा। इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, सारी मखलूक मर जाएगी। अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे। जब सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह जल्ले शानो इस जमीन आसमान और तमाम को एक मुट्ठी में ले लेंगे और एक मुट्ठी में उसके कब्जे में लेकर कहेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज ये मुल्क का मालिक कौन है? अरे जमीन के दावे करने वालों, आसमानों के दावा करने वालों, चांद पर पहुंचने के दावा करने वालों, मरीख तक जाने वालों, फैक्ट्रियों कारखानों के मालिकों, खेतियों जमीनों बागात के मालिक, अब बताओ कौन है आज का मालिक? आज किसकी मिल्कियत है? आज इस जमीन का मालिक कौन? इन कारखानों का मालिक कौन? इन आसमानों का मालिक कौन? लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन जवाब देगा? सब मरे पड़े हैं, इंसान भी मर चुके हैं, फरिश्ते भी मर चुके हैं। इस सवाल का जवाब दे तो कौन देगा? फिर अल्लाह पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, अरे बोलो, दुनिया में दावे करते थे, बड़ी डींगे मारते थे, बड़े ढोल बजाते थे और डींगे मारते थे कि हम मालिक हैं, हम फला चीज पर हमने कब्जा कर लिया है, हवाओं पर हमारा कब्जा, पानी पर हमारा कब्जा और मुल्कों पर हमारा कब्जा। आओ बताओ कौन मालिक है? आज है हिम्मत? कोई नहीं जवाब देगा। फिर अल्लाह तीसरी मतलब फिर पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, अरे दावेदारों, दुनिया में बड़े दम भरते थे, बड़ा दावा करते थे, आओ ना बोलो तो सही, कौन मालिक है? कोई नहीं जवाब देगा। खुद अल्लाह जल्ले शानो कहेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
اسی ایک اللہ کے لیے ملکیت ہے جس نے سب سے پہلے ان سب کو پیدا کیا. وہ زبردست ہے, وہی مالک ہے, کل بھی وہی مالک تھا, آج بھی وہی مالک ہے, صرف عارضی طور پر اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. یہ گھر ہے, ہم گھر کے عارضی مالک ہیں, کرایہ دار ہیں, کل کو چھوڑنا پڑے گا. یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ فیکٹریاں ہماری نہیں, یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ زمینیں اور باغات ہمارے نہیں, یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ بیوی اور بچے ہماری ملکیت نہیں, یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ سامان ہمارا نہیں, یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ سب کا مالک تنے تنہا ایک اللہ ہے جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کی جو آج تک تعلیم ہوئی تھی, تمام نبیوں نے جو تعلیم دی تھی اور تمام رسولوں نے جو تعلیم دی تھی, اکیلے آپ نے دی. سارے اخلاق آپ نے اکیلے سکھائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کو وہ سبق یاد دلایا جو وادی نعمان میں اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا, عہد کیا تھا, اس کو یاد دلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو. جب اس کو پڑھ لو گے تو زمین کے تم مالک بنو گے, آسمان تمہاری مٹھی میں ہوگا, تمہاری جنت تمہاری باندی و غلام بنے گی, عرش اعلیٰ سے بھی تم بہتر بن جاؤ, عرش اعظم سے بھی بہتر بنو گے, پھر تمہاری قیمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے بزرگان دین اور اولیاء اللہ فرماتے مومن کا دل یہ عرش اعظم ہے. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمینوں میں نہیں آ سکتا اور آسمانوں میں نہیں آ سکتا, یہ تنگ ہو جائیں گے اور میرے لیے چھوٹے پڑ جائیں گے. اگر میں کہیں آ سکتا ہوں تو مرد مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. جس دل میں اللہ کی عظمت ہوگی, اللہ کی محبت ہوگی, اللہ کی معرفت ہوگی, وہ دل عرش اعظم ہے, بلکہ عرش اعظم سے بھی وہ بہتر ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی, اور ایک صف مشرق سے مغرب تک کی ہوگی. جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے صف شروع ہوگی, جہاں سورج ڈوبتا ہے اتنی لمبی صف ہوگی. ایسی 120 صفیں جنت میں جانے والوں کی ہوں گی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی. ان میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں 80 ہوں گی, اور باقی 2 لاکھ نبیوں کے جنت میں جانے والی امتیں وہ صرف 40 صفوں میں ہوں. اور فرمایا اس کے علاوہ 70,000 جنت میں جائیں گے, بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے, کبوتروں کی طرح پھدکتے ہوئے بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اتنا فرمایا, وہ گھر تشریف لے گئے. اب لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ وہ 70,000 کون ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں. تو کسی نے کہا شاید وہ مسلمان ہیں جو پیدا ہوتے ہی اسلام میں داخل ہو گئے, کبھی شرک و کفر نہیں کیا. یہ چرچا ہوا کہ وہ 70,000 کون ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں. تو کسی نے کہا شاید وہ مسلمان ہیں جو پیدا ہوتے ہی اسلام میں داخل ہو گئے, کبھی شرک و کفر نہیں کیا. کسی نے کہا صحابہ ہوں گے, کسی نے کہا علماء ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ, آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, لیکن وہ کون ہوں گے
یہ نہیں بتایا. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ وہ کون ہیں 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فال نہیں کھلاتے. فال ہاتھ دکھا کے تقدیر پوچھنا. پرندے اڑتے ہیں, پرندوں سے اچھا یا برا خیال و فال نہیں لیتے. ہوتا نا کہ بلی آڑی چلی گئی کہتے بھائی کام نہیں ہوگا. کبوتر اڑا سیدھی طرف تو عرب کہتے تھے کام بن جائے گا, اور بائیں طرف اڑ گیا تو کہتے کام نہیں بنے گا. یہ رواج ہندوستان میں بھی ہے نا. ایک الو کسے کہتے ہیں؟ گھگو. گھر میں آ کر بیٹھ گا تو 40 دن لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں اب ہماری قسمت اچھی نہیں ہوگی. تو گویا ہماری قسمت تو تقدیر گھگو کے ہاتھ میں ہو گئی. تو وہ آدمی بھی گھگو جیسا ہی ہوا کہ انسان تو یہاں کہہ رہے فرشتوں سے افضل ہے, اور یہ اپنی تقدیر ایک پرندے میں سمجھ رہا ہے, ایک بلی میں سمجھ رہا ہے, ایک کتے میں سمجھ رہا ہے. گلیری آڑی آ گئی کہتے کام بن جائے گا. سبحان اللہ. گلیری کام بنائے گی, کبوتر کام بنائے گا, بلی کام بنائے گی, اور یہ فال دیکھنے والے جو در در کے خود ٹھوکرے کھا رہے ہیں, ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں, یہ ہمارا مقدر اچھا کر دیں گے. ارے ہمارا مقدر اچھا کرتے تو اپنا خود ہی مقدر اچھا کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ یہ خود ہی ایک جگہ بیٹھ کر ساری دنیا کی نعمتیں منگاتے اور مزے کرتے, یہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ راستے میں کیوں بیٹھے دھوپ میں؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو اپنا مقدر اچھا نہ کر لیتے. یہ سب شرکیات ہیں, یہ سب بے ایمانی کی باتیں ہیں, یہ سب شرک کی باتیں ہیں. جو اس میں مبتلا ہوگا وہ جنت میں بہت دیر سے جائے گا. جنت میں وہ جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے سب سے پہلے جو یہ فال نہیں لیتے, اپنی تقدیر کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. تقدیر کا لکھنے والا خدا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کی تقدیر لکھی جا چکی ہے اور لکھا ہوا قلم سوکھ چکا ہے. اب کوئی کسی کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا. ساری دنیا سر پٹک لے مر جائے گی لیکن کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتی. تقدیر کا مالک اللہ ہے, اس کے علاوہ مخلوق کسی کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 جنت میں بغیر حساب و کتاب کے وہ لوگ جائیں گے جو یہ تقدیر پوچھتے نہیں پھرتے, فال نہیں کھلواتے, پرندے نہیں اڑاتے, جانوروں سے اپنے لیے اچھی یا بری فال نہیں لیتے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں. تو میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, یہ وہی الست بربکم کا پہلا سبق ہے جو اللہ جل شانہ نے پڑھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تازہ کیا, زندگی بھر اسی کی دعوت دی اور اسی کو سکھایا. اور آپ کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ موت کا مزہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھا ہے, ظاہری پردہ. باقی انبیاء علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے کہ زمین و مٹی پر حرام ہے کہ نبیوں کی جسم کو ذرا بھی دھکا لگائے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اللہ کے مومن اور نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, باقی دنیا سے پردہ کرتے ہیں, اور موت سب کو آ جاتی ہے. چنانچہ آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی, ظاہری موت, دنیا سے پردہ کرنا پڑا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن میرے دین کا کام میری امت کرے گی, امت کا ہر فرد کرے گا. اب نبی نہیں آئیں گے, نبی کا کام امتی کریں گے.
کیا؟ انسانوں میں اللہ کی معرفت پھیلانا، اللہ کا یقین پھیلانا، اللہ کی محبت پھیلانا، رسول اللہ کی محبت پھیلانا، یہ ہر مسلمان کرے، لیکن ان میں سے بھی کچھ مخصوص بندے بھی ہوں۔ فرمایا 500 اولیاء اللہ ہر وقت دنیا میں موجود رہے، اس پوری دنیا میں 500 کی تعداد ہے اولیاء اللہ کی، وہ ہر وقت رہے، جو اللہ سے وہ مانگیں گے اللہ وہ کر کے دکھا دے گا، اللہ ان کی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ اسی طرح 100 نقبہ ہوں گے جو ان سے اعلیٰ درجے کے ہوں۔ سن رہے بھائی کہ سو رہے ہیں؟ یہ تو جاگنے والوں کے بھی کم سمجھ میں آتا ہے، سونے والے تو چھوڑو، وہ تو آسمانوں کی سیر کریں گے، جاگنے والے بھی بہت مشکل سے سمجھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 500 تو اولیاء ہیں اور 100 نقبہ ہیں، اور ان سے اعلیٰ درجے کے 70 ہیں جسے نجبہ کہتے ہیں، نجیب اور نجبہ جمع ہے۔ پھر اس کے آگے 40 ابدال ہوتے ہیں جسے بدلا بھی کہتے ہیں اور ابدال بھی کہتے ہیں، وہ 40 کی تعداد ہوتی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان میں سے 5 ایسے بنائے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے برابر یا اس کی صفت کے برابر ان کی صفات ہوتی۔ پھر ان سے آگے اور 3 ہیں، پھر ان سے آگے اور 2 ہیں جنہیں اقطاب اور قطب کہتے ہیں، اور ان سے آگے 1 ہے جسے غوث و غوث العظم کہتے ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ یاد ہو گیا؟ سب سے اعلیٰ اور افضل جن کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کی طرح ہوتا ہے، اور نبیوں میں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے، ظاہر میں وہ انسان ہیں اور اللہ جل شانہ کے نزدیک ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی اعلیٰ اور افضل ہیں، اور اسرافیل سے بھی وہ افضل ہیں، وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور اس کو غوث العظم کہتے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر قطب ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں 2 قطب ہوتے ہیں، اقطاب اور قطب یہ 2 ہوتے ہیں، ایک خاموش اور ایک بولنے والے جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور ایک صرف توجہ کرتے ہیں۔ پھر ان سے اعلیٰ، پھر ان کے بعد ان سے کم درجے کے 5 ہیں، پھر ان کے بعد 40 ہیں وہ ابدال ہیں، پھر ان کے بعد 70 ہیں جو نجیب اور نجبہ کہلاتے ہیں، پھر ان کے بعد 100 ہیں جو نقبہ اور نقیب کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 ہیں جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کہلاتے ہیں۔ جب 100 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 500 میں سے ایک چن کر اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں۔